شاہد خاقان عباسی کا آئین اور قانون کی بالادستی کانفرنس سے اظہار خیال. کہا آج کی کانفرنس کا مقصد آئین اور قانون کی حکمرانی قائم کرنا ہے. ان کی بالادستی کے بغیر سیاسی انتشار اور معیشت کی ترقی ممکن نہیں. اپوزیشن آئین پر عمل درآمد کو ضروری سمجھتی ہے. ملک میں عوامی رائے کا احترام نہ ہونے سے ترقی ممکن نہیں. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ نے مزید کہا جمہوریت کو دبانے اور عدلیہ کے نظام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جب تک قانون آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ملک میں سیاسی انتشار رہے گا. سیاسی انتشار رہے گا تو معیشت آگے نہیں چلے گی, ملک آگے نہیں چل سکتا. یہ آج اپوزیشن جماعتوں کا متفقہ نقطہ نظر ہے اور یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ جب آئین کی بات کی جائے تو حکومت جو ایوان اقتدار ہیں وہ ہل جاتے ہیں. ہم نے مختلف اور جگہ بھی کوشش کی, اداروں سے کوشش کی, لیکن کوئی بھی اتنا خوف ہے آج حکومت کو کہ ایک کانفرنس بھی آج ممکن نہیں ہے کہ آپ ملک میں آئین کے نام پہ کر سکیں. اگر ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی, ملک کے عوام کی رائے کا احترام نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلتے. محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کوئی ملک ریاستی اداروں اور افواج کے بغیر نہیں چل سکتا. انسان ہی بنیادی طور پر حق حکمرانی میں حصہ چاہتا ہے. ہمارے ملک کو ملنے والی آزادی کے ثمرات نیچے تک نہیں گئے. ہمارے لوگوں کو حق حکمرانی میں شراکت دار نہیں بنایا گیا. حق مانگنے پر الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. عمر رشو مجھے بھائیوں کی طرح عزیز, جس کے دادا نے میرے والد کو 14 سال کے لیے جیل میں ڈالا. مجھے خوشی ہے آپ یہ جمہوریت کی طرف آ گئے ہیں. پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ نے وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری سے ملاقات کی. وفاقی وزیر نے ہائی کمشنر کو توانائی سیکٹر میں موجودہ حکومت کی کارکردگی اور گھریلو اور صنعتی صارفین کے لیے ملک میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا. وفاقی وزیر نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی رشکاری کے عمل کے بارے میں بتایا. وفاقی وزیر نے بتایا گزشتہ سال پاکستان نے اپنی کل بجلی کی پیداوار کا 55% سے زیادہ قابل تجدید اور صاف ذرائع سے پیدا کیا. اگلے 10 سالوں میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں میں ایک بھی فوسل فیول پلانٹ نہیں جو ملک میں قابل تجدید اور صاف توانائی کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتا ہے. سردار اویس لغاری نے موجودہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے برطانوی حکومت اور اس کے ترقیاتی اداروں کے ساتھ طویل شراکت داری کو سراہا. برطانوی ہائی کمشنر نے موجودہ حکومت کی جانب سے کی گئی تمام اصلاحات کو سراہا. آرگنائز کرائم میں کمی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب کا پہلا کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے منظوری دے دی. مریم نواز شریف کے حکم پر CCD کو ڈرون سرویلنس ٹیکنالوجی مہیا کرنے کا فیصلہ. رپورٹ کے مطابق CCD آرگنائز قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. گینگسٹر ایکٹ اور قبضہ مافیا کے قابو کے لیے CCD سرگرم عمل ہے. ڈکیتی, راہزنی, زیادتی, قتل, چوری, لینڈ مافیا کے خلاف فوری کارروائی ہوگی. CCD پنجاب بھر میں جرائم اور مجرموں سے متعلق ڈیٹا مینجمنٹ کا ذمہ دار بھی ہوگا. مریم نواز نے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں تعیناتی کی منظوری دے دی. ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہوں گے. کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ مجموعی طور پر 4258 افسروں اور اہلکاروں پر مشتمل ہوگا. صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات نے اتفاق کیا کہ تمام متعلقہ ادارے کراچی کے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ طور پر کام کریں. قوانین کے نفاذ کو یقینی بنانے, کاروباری برادری کے مسائل کے حل کے لیے بھی مشترکہ کاوشوں کا فیصلہ. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نظام میمن کی زیر صدارت بزنس فیسیلیٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن کمیٹی کی ٹرانسپورٹ پر سب کمیٹی کا اجلاس ہوا. MD SMTA کمال ڈائیو نے ماس ٹرانزٹ سسٹم پر تفصیلی بریفنگ دی اور شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ممکنہ اقدامات پیش کیے. اجلاس میں موٹر وہیکل انسپیکشن سسٹم, ماس ٹرانزٹ انفراسٹرکچر کی بہتری, کاروباری ٹرانسپورٹ سے متعلقہ مسائل پر غور کیا گیا. صنعتکاروں اور کاروباری شخصیات نے حکومت سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ منصوبوں کی تعریف کی. میئر کراچی مرزا وہاب نے کہا ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا. حکومت ٹرانسپورٹ قوانین کے سخت نفاذ کو یقینی بنائے گی. وادی نیلم کے ضلعی ہیڈ کوارٹر 8 مقام کے قریب دریا نیلم میں نظر آنے والی ڈیڈ باڈی کی ریکوری کے لیے آپریشن جاری ہے. ڈپٹی کمشنر نیلم کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن جاری, جس میں غوطہ خور بھی حصہ لے رہے ہیں. عوام کی کثیر تعداد بھی موجود ہے اور پاک فوج کا دستہ بھی ریسکیو کارروائیوں میں مصروف عمل ہے. آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے موسم کی بدلتی رتوں کی. خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر برفباری کا سلسلہ جاری. اپر سوات, لوئر چترال اور بالائی چترال میں برفباری. گلیات, دیروالا, ناران اور گلگت بلتستان کے کچھ علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے.
बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। 24 घंटों में पारा चिनार में कम से कम दर्जा हरारत -3, मालम जब्बा में -1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में रात से जारी बर्फबारी के बायस तमाम वाले इलाकों का स्कर्दू से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंतज़ामिया ने सफरी अलर्ट जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शराह बिल्तिस्तान से GSR समेत तमाम शाहराहों पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से नौशहरा, चारसदा, सवाबी में बारिश की पेशगोई की गई।